السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عطاء الحق قاسمی آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمامی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، ابھی ایک دو روز پہلے مسلم ایکٹر ثنا خان نے شادی کر لی۔ اس پر مسلمانوں کا دو گروہ ہو گیا، مسلمانوں کی دو جماعت بن گئی۔ ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ثنا خان نے ایک عالم دین سے شادی کر لی اور اس پر وہ دعائیں دے رہے ہیں اور اس شادی کو اچھی شادی قرار دے رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا ایک گروہ اور مسلمانوں کی ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک عالم دین نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی، ایک مفتی نے ایک ایسی لڑکی سے شادی کر لی کہ جس کی فحاشی اور عریانیت کی ویڈیوز یوٹیوب پر اور سوشل نیٹ ورک پر گردش کر رہی ہے۔ یہ دو جملے سننے کو مل رہی ہیں کہ مسلمان کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس شادی کو صحیح قرار دے رہا ہے اور مسلمان کا ایک طبقہ وہ ہے جو اس شادی کو غلط قرار دے رہا ہے اور ایک عالم دین پر کیچڑ اچھال رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مفتی ہو کر، ایک عالم ہو کر ایک فاحشہ لڑکی سے اس نے شادی کر لی۔ تو شرعی نقطہ نظر سے اس شادی کو ہم سمجھتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے اعمال پر ہم لب کشائی کرتے ہیں، دوسروں کے اعمال پر جب ہم زبان کھولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارا اعمال خراب ہوتا ہے۔ تو اس شادی کو ہم شرعی نقطہ نظر سے سمجھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کیا ثنا خان غلط ہے یا وہ عالم دین غلط ہے جس نے ثنا خان سے شادی کی ہے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جن سے ثنا خان نے شادی کی ہے وہ کوئی مفتی نہیں ہے۔ یقیناً ان کا تعلق بڑے بڑے عالموں سے ہیں، وہ عالمانہ گھرانے سے ہیں، ان کا تعلق بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ہیں، اسی طریقے سے ان کا تعلق طارق جمیل صاحب سے بھی رہا ہے اور بڑے بڑے عالموں سے ان کا تعلق اور ربط رہا ہے، کیونکہ ان کا گھرانہ ہی عالمانہ گھرانہ ہے۔ تو اس اعتبار سے نیوز چینل والوں نے ان کے نام کے ساتھ مفتی لگا کر ویڈیوز نشر کر دیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ شبہ ہو رہا ہے، غلط فہمی ہو رہی ہے کہ مولانا انس وہ ایک مفتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مفتی نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ ان کو مفتی کہہ رہے ہیں ان کو یہی پتہ نہیں کہ مفتی کہتے کسے ہیں، مفتی کسے کہتے ہیں۔ مفتی یہ ایک لقب ہے، جس طریقے سے مولانا ایک لقب ہے اسی طریقے سے مفتی ایک لقب ہے۔ مولانا سے بڑا یہ مفتی ہوتا ہے۔ عالمیت کے کورس مکمل کرنے کے بعد عالم افتاء کا کورس مکمل کرتا ہے۔ میں نے خود الحمدللہ سوم سے لے کر افتاء تک کی تعلیم دارالعلوم دیوبند وقف کے اندر حاصل کی ہے۔ عالمیت مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند وقف کے اندر جو مادر علمی ہے، جو ایشیا کا عظیم دینی ادارہ ہے، اس کے اندر میں نے افتاء کا کورس مکمل کیا۔ آپ مفتی کو اس طریقے سے سمجھیے کہ جس طریقے سے کوئی شخص اردو کے اندر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، انگلش کے اندر پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، کوئی شخص سنسکرت میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، کوئی شخص ڈاکٹری میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے وہ شخص مفتی ہے جو دینی مسائل میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، جو دینی مسائل کے بارے میں اچھی پکڑ رکھتا ہے، جو دینی مسائل کے اصول و ضوابط کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے، جو دینی مسائل کو ایک منٹ میں حل کر دیتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مفتی۔ اور عرف میں مفتی اس کو کہا جاتا ہے جو عالمیت کے کورس کو مکمل کرنے کے بعد کسی دینی ادارے سے افتاء کا کورس مکمل کرے۔ کسی دینی ادارے کے اندر 1 سال کا کورس ہے، کسی دینی ادارے کے اندر 2 سال کا کورس ہے۔ اس طریقے سے مفتی کا کورس مکمل ہوتا ہے۔ جو لوگ مفتی ہوتے ہیں وہ دینی مسائل میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا مقام بہت بڑا ہے اس لائن میں۔ تو جس طریقے سے اردو میں کوئی پی ایچ ڈی کرتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی عالم مسائل کے اندر پی ایچ ڈی کر لے تو اس کو مفتی کہا جاتا ہے۔ لیکن انس جن کو مفتی کہا جا رہا ہے وہ کوئی مفتی نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں کہ ایک مفتی ہو کر ایک ایسی لڑکی جو پہلے ایکٹر تھی، جس نے پہلے نہ جانے کیسی کیسی ویڈیوز بنائیں، کیسی فلمیں بنائیں، اس کے ساتھ ایک مفتی شادی کر لے رہا ہے، یہ کیسا ہو گیا؟ تو پہلے آپ تو یہ ذہن صاف کر لیں کہ وہ کوئی مفتی نہیں ہے۔ یقیناً وہ اللہ والے ہیں، ان کا تعلق اللہ والوں سے ہیں، وہ ایک بہت اللہ کے مقرب بندوں میں سے ایک بندے ہیں۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ وہ مفتی ہیں،
عالم دین ہیں، تو پھر بھی انہوں نے غلط کیا کر دیا؟ انہوں نے غلط کیا کر دیا؟ کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب کے اندر اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس غلطی سے توبہ کر کے اگر وہ شخص سدھر جاتا ہے تو اس کی ساری غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ ہمارے اندر جو نفس ہے وہ نفس غلطیوں پر ابھارتا ہے۔ اگر توبہ کا دروازہ اگر نہ کھولے تو پھر ہر ایک انسان اپنے گناہ میں ہی ڈوب جائے گا۔ اس لیے اسلام کے اندر ایک توبہ کا دروازہ ہے، جس دروازے سے اگر کوئی گنہگار گزرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان تو خطا اور نسیان سے مرکب ہے، الانسان مرکب من الخطا والنسیان۔ تو اگر کوئی شخص گناہ کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہی ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو سابق اداکارہ، مسلم اداکارہ ثنا خان نے یقیناً غلط کام کیے، فلم انڈسٹری میں اس نے کام کیا، ویڈیوز بنائے، فلمیں بنائی، یہ عمل اس کا کالا عمل ہے، یہ عمل یقیناً صحیح اور درست نہیں ہے، اس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ لیکن جس وقت ثنا خان کو یہ احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر چل رہی ہوں، میرا کام غلط ہے، اسی وقت اس نے توبہ کر لی اور توبہ کر کے اس کام کو چھوڑ دیا، اور اس کام کو چھوڑ کر ابھی صحیح راستے پر وہ ثابت قدم ہے، اور ایک عالم دین سے، ایک دینی شخص سے اس نے شادی کر لی۔ اس سے یہ بات بالکل واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ وہ لڑکی اپنی توبہ پر قائم ہے، کیونکہ توبہ اسی وقت قبول ہوتی ہے کہ جب آپ گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے اور اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کا عزم اور ارادہ کر لے۔ تو ثنا خان نے فلم انڈسٹری کو چھوڑنے کا عزم اور ارادہ پختہ طور پر کر لیا۔ اب ادھر مڑنا تو دور، ان کے دل کے اندر اس کام کی نفرت بیٹھ چکی ہے۔ تو ثنا خان کی جب توبہ قبول ہو گئی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، تو پھر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کی طرف انگلی اٹھانے والے؟ اگر توبہ قبول بھی نہیں ہوئی ہے تو ہمیں کیا پتا کہ توبہ قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات پر قوی امید ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ اسے معاف فرماتے ہیں۔ کیونکہ آپ ایک مثال لیجئے، ایک چھوٹا سا بچہ کوئی غلطی کر جائے اور غلطی کرنے کے بعد ماں کے قدموں میں گر جائے اور ماں سے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ماں مجھے معاف کر دے، تو فوراً ماں اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ اگر غلطی ہونے کے بعد ایک بچہ اپنے ماں سے لپٹ جاتا ہے اور اس غلطی کا اقرار کر دیتا ہے تو اس ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس بچے کو احساس ہو گیا کہ میں غلط تھا۔ اس خوشی کی وجہ سے وہ ماں اس غلطی کو معاف کر دیتی ہے اور اس بچے سے اس ماں کو بہت زیادہ محبت ہو جاتی ہے۔ ٹھیک یہی مثال اللہ رب العزت کی ہے کہ جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے اور اس گناہ پر جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں گناہ کر رہا، یہ غلط کام ہے، اس کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں اور اس توبہ پر بہت خوش ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت 70 ماؤں سے کہیں زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو ثنا خان نے جب صدق دل سے توبہ کر لیا، توبہ کرنے کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں اسے گالی دینے والے، اسے برا کہنے والے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بالکل جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم ثنا خان کے بارے میں غلط جملے ظاہر کریں اور کہیں کہ ان کی جو ویڈیوز نشر ہو رہی ہیں وہ غلط تھی، ایسا تھی، وہ ایسا ہی۔ یہ جو اعمال ہے توبہ کے پہلے کے اعمال ہیں، لیکن توبہ کے بعد کے جو اعمال ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ توبہ کے بعد ان کی زندگی کے اندر کیسا انقلاب آیا۔ تو ایک اور ریکویسٹ میں خود ثنا خان اور ثنا خان کے چاہنے والوں سے کر رہا ہوں، کیونکہ میں چھوٹا ہوں، میری زبان چھوٹی ہے، ہر ایک اعتبار سے میں چھوٹا ہوں، لیکن ایک ریکویسٹ بحیثیت عالم ثنا خان سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کچھ بھی ویڈیوز بنائی ہیں، یقیناً یہ مشکل ہے کہ ان ویڈیوز کو آپ یوٹیوب سے اور دیگر سوشل نیٹ ورک سے ہٹا سکیں، کیونکہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں، میں اکیلا بیٹھ کے بنا رہا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو اس ویڈیو کو یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر سکتا ہوں، ختم کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ میری خود کی ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے اندر کسی اور کی کوئی ملکیت نہیں، کوئی تصرف نہیں۔ لیکن ثنا خان نے جتنی بھی فلمیں بنائی ہے، یہ ویڈیوز بنائی ہے، اس کے اندر ان کے علاوہ اور کسی کا رول رہا ہے۔ ان کو جو پیسہ ملا ہے کسی اور کو بھی پیسہ ملا ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنے لوگوں کا رول ہوتا ہے۔ تو ان کے ہاتھ اور ان کے قبضے میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ ان ویڈیوز کو یہ ڈیلیٹ کر سکے۔
لیکن پھر بھی اگر ان کے ہاتھ میں طاقت ہے تو یہ کوشش ضرور کرے کہ ان ویڈیوز کو ہٹا دے. جو ویڈیوز ان کی طاقت میں ہیں، ان کے بس میں ہیں، جن ویڈیوز کو یہ ہٹا سکتی ہیں تو ہٹائے. اگر ہٹا بھی نہیں سکتی تو کم سے کم ان لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائے اور ریکویسٹ کرے کہ آپ ان ویڈیوز کو ختم کر دیں. جو ویڈیوز ہماری پہلے کی ہیں جن سے میری برائیاں ظاہر ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے اس ریکویسٹ کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو معاف کر دے، اللہ رب العزت آپ کو بخش دے. یقیناً جس طریقے سے ایک انسان کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ نیکی کا کام رہتا ہے تو اس کا اجر اس کو ملتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے کام کو وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور اس گناہ کے کام سے کوئی شخص گناہ کا کام کرتا ہے، وہ ایک ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے، تو پھر اس شخص کو بھی اس کی وجہ سے اس کو گناہ ملتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اسے اللہ رب العزت معاف کر دے گا، بخش دے گا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ثنا خان کی جو زندگی پہلے کی تھی ان زندگیوں پر تبصرہ نہ کیا جائے، کیونکہ ان زندگیوں پر اللہ رب العزت بھی تبصرہ نہیں کرتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان زندگیوں پر پردہ ڈال دیا ہے، ان زندگیوں کو بالکل معاف کر دیا ہے، ہٹا دیا ہے. تو ہم بھی ان زندگیوں پر تبصرہ نہ کریں، بلکہ ثنا خان کی جو آگے کی زندگی ہے ان زندگیوں کو دیکھیں اور ان زندگیوں سے ہم نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں. ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے.